یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اہل ایمان جب تم کوئی معاملہ بیع و شراء کا قرض کی بنیاد پر کرو ایک اجل معین، ایک وقت معین تک کے لیے، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھیے کہ تداینتم کے اندر بھی دین تو موجود ہے، باب تفاعل ہے دین سے تداین، باہم دین کا معاملہ کرنا۔ پھر دوبارہ تکرار کیوں آئی بے دینن؟ اس کے اوپر بڑی بحث کی ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اصل میں معاملات جو لین دین کے ہوتے ہیں بیع و شراء کے، اس کی چار شکلیں ممکن ہیں۔ عین بالعین، یعنی دست بدست، یہ مال ہے یہ قیمت ہے، وہ قیمت بھی کسی وقت بارٹر سسٹم ہے تو مال ہی کی شکل میں ہو سکتی ہے، اتنی گیہوں دے رہا ہوں اتنا کپڑا تم دے دو، یہ عین بالعین ہو گیا، یا اتنا گیہوں تم لے رہے ہو اتنے پیسے مجھے دے دو، یہ بھی عین بالعین ہے۔ یہ تو تجارت کی بیع و شراء کی بہترین صورت ہے جس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، وقت کے وقت دست گرداں معاملہ ہو گیا، دست بدست ہو گیا، اور اس میں اب کوئی جھگڑے کا امکان نہیں۔ دوسری شکل ہوتی ہے دین بالدین، مستقبل کا کوئی ہو رہا ہو معاملہ اور اس میں دونوں طرف قرض کا معاملہ ہو، فلاں وقت تم مجھے اتنی گندم دو گے اتنی فی من کے حساب سے، اور اسی وقت میں تمہیں پیسے دوں گا۔ گویا کہ نہ اس وقت پیسے ادا ہوئے نہ وہ گندم ادا ہوئی، یہ دونوں سائڈ جو ہیں یہ دین پر ہے، یہ حرام مطلق ہے، اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہ دو شکلیں اور رہ گئیں، عین بالدین یا دین بالعین۔ ایک تو یہ کہ آپ نے مال دے دیا، قیمت بعد میں آئے گی، اسے بیع مؤجل کہتے ہیں، یک طرفہ معاملہ دین کا ہوگا، دو طرفہ دین نہیں، دو طرفہ دین حرام ہے، اسی لیے بے دینن، ایک دین، اس میں دو دین شامل نہیں ہو سکتے۔ اذا تداینتم بدینن، جب تم کوئی معاملہ کرو دین کا آپس میں ایک دین کے ساتھ، دو طرفہ دین حرام ہے، البتہ یہ کہ یہ یک طرفہ جو ہے دین یہ دونوں طرح سے جائز ہے۔ ایک بیع مؤجل کہلاتی ہے شریعت میں، کہ سامان تو آج دے دیا ہے، قیمت ایک سال بعد ملے گی، ایک شے جو ہے وہ دین میں آ گئی، ایک شے عین میں آ گئی۔ یا یہ کہ قیمت میں آج دے رہا ہوں، اتنے من گندم مجھے تم اگلے سال دے دینا، قیمت عین میں آ گئی اور جو اس کا جنس جو ہے وہ دین میں آ گیا، تو یک طرفہ دین جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کی دونوں شکلیں ہیں، بیع مؤجل بھی اور بیع سلم کہلاتی ہے۔ یہ مستقبل کا کوئی سودا صرف اس شکل میں جائز ہے شریعت اسلامی میں، کہ فرض کیجئے آپ طے کرتے ہیں کہ اگلے سال گندم کا جب موسم آئے گا تو 500 من گندم تم نے مجھے دینی ہے، اور فرض کیجئے اتنے 100 روپے فی من کے حساب سے اس کی قیمت طے ہو گئی، اور ٹوٹل پیمنٹ اسی وقت، ڈاؤن پیمنٹ۔ یہ جو ہمارے ہاں چل رہا 10% پہ سودا ہو گیا، پھر اگر کوئی شخص جو ہے سودے سے بھاگ گیا تو وہ 10% جو ہے وہ ضبط ہو گیا، یہ سب حرام میں سے۔ جتنی چیزیں ہمارے اس وقت معروفات میں داخل ہو چکی ہے کاروبار میں، واقعہ یہ ہے کہ بیع و شراء کی اکثر شکلیں جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، عادت حرام ہے، دو طرفہ کمیشن لینا حرام ہے۔ ایک طرفہ کمیشن ہو سکتا ہے، یا آپ خریدار سے کمیشن لیجئے یا آپ فروخت کنندہ سے کمیشن لیجئے، اس لیے کہ یہ ایک طرح کی وکالت ہے، اور وکالت ظاہر بات ہے کہ ایک مقدمے میں ایک وکیل دونوں طرف سے تو نہیں ہو سکتا کہ مدعی کے کیس کو بھی وہی پلیڈ کرے اور مدعا علیہ کے کیس کو بھی وہی پلیڈ کرے، ناممکن ہے، دو وکیل علیحدہ ہوں گے، اور ہر طرف کا وکیل جو ہے وہ اپنی اجرت لے سکتا ہے اپنے موکل سے۔ اسی طریقے سے خرید و فروخت میں یک طرفہ کمیشن جائز ہے، دو طرفہ کمیشن حرام ہے، اور یہ آج کل ہمارا سارا کاروبار، وہ چاہے اجناس کی منڈیاں ہوں اور چاہے غلے کی منڈیاں ہوں اور چاہے وہ پھلوں کی ہوں اور چاہے سبزیوں کی ہوں، وہ سب کے سب یہ دو طرفہ کمیشن پر آڑتی جو ہے اپنے اڈے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچنے والے سے بھی لے رہے ہیں اور خریدنے والے سے بھی لے رہے ہیں، سب حرام ہے۔ اس کا تو ایک اہم واقعہ میری زندگی کا، میں گیا ہوا تھا جامع مدنیہ میں، اور مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ وہ درس دے رہے تھے، اور حدیث کا درس ہو رہا تھا، لا یبیع الحاضر للبادی، کوئی شخص جو شہر کے اندر کا رہنے والا ہے وہ باہر سے آنے والے کے سامان کو فروخت نہ کرے۔ اب یہ 8-10 طرق سے یہ حدیث آئی، یہ طرق کا لفظ سمجھ لیجئے کہ حدیث کا متن تو ایک ہی ہے، لیکن ان فلاں ان فلاں ان فلاں یہ ایک طریقہ ہو گیا، کسی اور صحابی سے کسی اور تابعی نے نقل کیا یہ دوسرا طریقہ، یہ طریقے کہلاتے ہیں، سلسلے کہلاتے ہیں روایت کے۔ تو 8 حدیثیں شمار ہوں گی، جبکہ یہ روایت کے سلسلے 8 ہیں، چاہے متن ایک ہی ہے،
متن ایک ہی لا یبیع الحاضر للبادی، لیکن وہ تقریباً 5-6 مجھے یاد پڑتا ہے کہ ترک سے یہ حدیث آئی، درس ہو گیا، اور اس کے بعد دعا مانگ لی۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، مولانا سے ملاقات کے لیے گیا تھا، تو میں نے مولانا سے پوچھا کہ اس حدیث کی روح سے آڑت کا کیا حکم ہے؟ تو مولانا نے، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا آڑت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جناب آڑت اس کو کہتے ہیں کہ شہروں کے اندر منڈیاں ہوتی ہیں، کوئی غلے کی منڈی ہے، کوئی سبزی کی ہے، کوئی پھلوں کی ہے، وہاں آڑتی ان کے اڈے ہوتے ہیں، باہر سے لوگ سامان لے کر آتے ہیں، وہ بیچتے ہیں، شہر کے لوگ خریدتے ہیں، اور یہ آڑتی دو طرفہ کمیشن لیتے ہیں۔ فرمایا حرام مطلق ہے، صرف ایک طرف کا جو ہے معاملہ جائز ہے، وہ وکالت کے طریقے پر جائز ہے۔ تو اسی طریقے سے میں آپ سرچ کر رہا ہوں کہ اکثر لین دین 10% 20% دے دیا اور سودا ہو گیا، یہ حرام ہے۔ مستقبل کا سودا صرف ایک شکل میں جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے قیمت پوری اسی وقت ڈاؤن پیمنٹ کی ہو۔ 500 من گندم اگر فرض کیجئے 400 روپے فی من کے حساب سے آپ نے اس کا سودا کیا ہے، تو 500 کو 400 سے ضرب دے لیجئے، جتنی رقم بنتی ہے وہ اسی وقت آپ کو پے کر دینی ہوگی، تب یہ سودا جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ یہ ہے بیع سلم، سلم کہتے ہیں اس کو، تسلیم، حوالے کر دینا، یعنی قیمت پوری کی پوری جو ہے سرنڈر کر دی جائے، حوالے کر دی جائے، یہ بیع سلم کہلاتی ہے۔ بیع مؤجل یہ ہے کہ آپ نے سودا تو اب دے دیا، قیمت 1 سال کے بعد آنی ہے، تو بیع مؤجل بھی جائز ہے۔ اصل میں جس بات پہ میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا بیع مؤجل کو میں ناجائز سمجھتا ہوں، وہ اصل میں ان چیزوں کا ہے کہ جو نقد بھی مل رہی ہیں اور بیع مؤجل پر بھی مل رہی ہیں۔ نقد میں تو یہ گلاس 10 روپے کا ہے، 1 مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 11 روپے کا، یہ شکل جو ہے حرام ہے، اس لیے کہ اس میں 1 روپے کا جو اضافہ ہوا 1 مہینے کے عوض، در حقیقت یہ سود ہے، اگرچہ ہماری فقہ میں جائز ہے، لیکن میں اسے سود ہی سمجھتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں۔ البتہ یہ کہ کوئی شے ایسی ہے کہ جو مارکیٹ میں عام بکتی نہیں ہے، مکان کا معاملہ ہے، مکان طے ہوا ہے، سودا طے کرنا ہے، آپ نے 10 لاکھ طے کر دیا، لیکن 10 لاکھ آپ نے 1 سال کے بعد دینا ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، یہ بیع مؤجل کہلائے گا۔ مکان کا قبضہ آج دے دیجیے، لیکن یہ کہ قیمت جو ہے وہ 1 سال کے بعد آپ کو مل جائے گی، یہ آپ کا معاہدہ ہوگا، اس کو لکھ لیجیے۔ تو یہاں یہ میں نے وضاحت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یک طرفہ دین کا معاملہ جب تم کرو گے، 2 طرفہ دین حرام۔ یک طرفہ دین جو ہے اگر اس کا کوئی معاہدہ کرتے ہو تو پھر الی اجل مسمی، پہلی بات تو یہ کہ اس میں وقت کا تعین ہونا چاہیے، اور اس میں پھر فقہا نے باتیں کی ہیں کہ بالکل تاریخ کے تعین کے ساتھ، یہ نہیں کہ اگلی فصل پر، اب اگلی فصل کہیں پر فصل جلدی ہو جاتی ہے، کہیں بعد میں ہوتی ہے، اس سے در حقیقت وہ سودا صحیح نہیں ہوگا۔ بالکل معین تاریخ دے، اجل مسمی، اس کی تاریخ معین ہو جانی چاہیے کہ یہ سودا فلاں ڈیٹ کے اوپر اس کی تکمیل ہونی ہے، فاکتبوہ ہو تو اسے لکھ لیا کرو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے زبانی کلامی سودے کے اندر 100 طرح کے پھر جو ہے اختلافات ہو سکتے ہیں، کیا بات طے ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی، لہذا اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ آپ سوچئے کہ آج سے 1400 برس قبل یہ حکم نازل ہوا ہے، اور نازل بھی اس معاشرے میں ہو رہا ہے جہاں لکھنے والے بہت کم تھے، لیکن یہ کہ ان معاملات کو سٹریم لائن کرنے کے لیے کس قدر عمدہ ہدایت جو ہے اس وقت دی جا رہی ہے کہ ایسے معاملات میں فاکتبوہ ہو، یہ گویا کہ حکم ہے، یہ واجب کے درجے میں ہے، کہ اس سے در حقیقت انحراف اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہوگا۔ ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جی کیا لکھوانا ہے، آپس کے تعلقات ہیں، اعتماد ہے، جب معاملہ ہو رہا ہے اس وقت تو اعتماد بھی ہے، دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، پھر جب اختلاف ہوتا ہے تو نہ دوستی نہ رشتہ داری، پھر ایک دوسرے پر الزام، پھر جھوٹ کے الزام، پھر غداری کے الزام، وہ سارے کے سارے الزام ہوتے ہیں، وہ دوستی دشمنی میں بدلتے دیر نہیں لگتی، اور اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی مروت کے خلاف ہے کہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو زبان پر اعتماد نہ کیا جائے اور صرف لکھنے پر اصرار کیا جائے۔ تو یہاں یہ فاکتبوہ، لکھو اس کو۔ میرا یہ واقعہ ہے، میری زندگی کے اہم واقعات میں سے ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب جب کہ تدبر قرآن ابھی لکھ رہے تھے تو ایک ڈاکٹر عبداللطیف خان صاحب ہوتے تھے کویت میں، مولانا کے مالی حالات اچھے نہیں تھے تو وہ ان کی کچھ مدد کرتے تھے، ماہانہ کچھ رقم بھیجتے تھے۔ اب مولانا کا چونکہ کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا بینک کا تو وہ بھیجتے تھے میرے پاس جب رقم آتی تھی میں جب مولانا کو دیتا تھا تو میں ان سے رسید لیتا تھا۔ ایک دفعہ کہنے لگے آپ کو اعتماد نہیں ہے، آپ رسید کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں مولانا اس کا حکم ہے اس لیے میں لے رہا ہوں، اس لیے کہ پھر میں وہ رسید بھیج دیتا تھا ڈاکٹر عبداللطیف خان کو کہ انہیں اطمینان ہو جائے کہ انہوں نے جو رقم بھیجی ہے بھیجی تھی مولانا کے لیے، میرے لیے تو نہیں تھی،
لیکن چونکہ ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا تو مجھے بھیجیے، میں بیچ میں ہوں، خواہ خواہ بعد میں کبھی کوئی بات اٹھے اور کوئی اس کے اندر گڑبڑ پیدا ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھے۔ تو اگرچہ مولانا نے برا منایا تھا اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، لیکن یہ کہ میں نے کہا مولانا یہ حکم ہے فاکتبوہ، لکھ لیا کرو۔ اگرچہ یہ معاملہ اس نوعیت کو تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ کہ اسی کے ذیل میں آ جاتی ہیں یہ تمام چیزیں کہ جو بھی معاملات انسانی ہیں اس میں جہاں بھی شک کا کوئی امکان پیدا ہو، بہتر ہے کہ پہلے لکھ لو۔